وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اور اس دور کی شروحات کی باتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی، جس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ پہلے نمبر پر اندرونی فتنوں کو آپ نے ختم فرمایا، جس میں زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ، ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ اور ارتداد کا فتنہ۔ اس کے بعد آپ متوجہ ہوئے بیرونی فتنوں کی طرف، عالمی فتنوں کی طرف۔ تو عالمی اس وقت دو بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھیں۔ پہلی طاقت ایران کی طاقت سمجھی جاتی تھی، جسے کسریٰ کہا جاتا تھا، اور دوسری طاقت قیصر روم کی طاقت سمجھی جاتی تھی، جنہیں دوسرے الفاظ میں عیسائی کہہ سکتے ہیں، بازنطینی کہہ سکتے ہیں۔ ایران کی طاقت سے لڑنے کے لیے مختلف سرحدات پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مواقع پر اور مختلف جنگوں میں ایرانیوں کو شکست دی، اور ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کا قتل کیا گیا، اور بہت سا مال غنیمت مدینہ منورہ بھی بھجوایا گیا، کہ جس کو دیکھ کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ خالد ابن ولید جیسا بیٹا ہر ماں نہیں جن سکتی۔ یہی خالد ابن ولید تھے کہ حیرہ نامی مقام پر آئے، اور یہ حیرہ نامی مقام عیسائی عربوں کا مرکز تھا، یعنی وہ عرب کے جو عیسائی تھے یہ ان کا مرکز تھا۔ اور یہاں پر آنے کے بعد ان کے رئیس عمر ابن عبد المسیح یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا جنگ کرنا چاہتے ہو یا امن؟ تو وہ جو رئیس تھا عمر ابن عبد المسیح وہ کہنے لگا، چونکہ خالد ابن ولید کی فتوحات کی شہرت پھیل چکی تھی، کہنے لگا ہم امن کی نیت سے آئے ہیں، صلح کی نیت سے آئے ہیں۔ اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا موجود تھا، تو حضرت خالد ابن ولید نے پوچھا یہ تھیلا کس چیز کا لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اپنی قوم کا بڑا ہوں، سربراہ ہوں، سردار ہوں، اس تھیلے میں زہر ہے، اور اس نیت سے لے کر آیا ہوں کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے اور صلح نہ بنی تو میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھلاؤں گا، تو میں زہر پی کر خودکشی کر لوں گا۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ زہر کا تھیلا یہ مجھے دو۔ انہوں نے ان کو دیا، کہا اس میں سے زہر کی کوئی شیشی نکالو۔ انہوں نے نکالی، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ خیر السماء ورب الارض، بسم اللہ الذی لیس یضر مع اسمہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور وہ زہر کی شیشی پوری پی گئے۔ اور پینے کے بعد جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا، اور کہنے لگا آپ لوگوں سے لڑنا آسان نہیں ہے، آپ لوگوں سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو اس بات کا یقین تھا کہ جو بھی چیز اس کے اندر جو حکم ہوگا اللہ کا تب وہ اثر کرے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو بذات خود وہ چیز نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ اس زہر میں بھی اللہ کا حکم ہوگا تو اس زہر میں اللہ کے حکم کے بعد یہ کسی کو مارے گی، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے پوری شیشی پی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھلائے، اور ہمیں چاہیے وہ کلمات خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں۔ آپ نے فرمایا
کہ جو بندہ صبح اور شام 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، صبح اور شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ اور وہ کلمات یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ہمیں چاہیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال آپ نے بتلائے ان اعمال کو ہم اختیار کریں۔ بعض لوگ کوئی ورد کرتے ہیں اور انتہائی لمبا 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ، بھائی کس نے آپ کو بتایا؟ فلاں مولوی نے یا فلاں عامل نے بتایا، اس لیے میں یہ ورد کر رہا ہوں۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں ایسے بے شمار اوراد موجود ہیں کہ جو آپ علیہ السلام خود کرتے تھے اور آپ نے اپنے اصحاب کو اس کا حکم دیا، اور وہ اتنے لمبے چوڑے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ کلمہ پڑھیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ پڑھیں، صبح میں 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ، فرمایا اللہ اس کو جہنم سے آزادی اور خلاصی عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ پڑھے 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر دوسری دفعہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ پڑھیں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اگر صبح اس نے یہ کلمات پڑھیں تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور شام کو پڑھیں تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اگر اس دن میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اب یہ کتنا مختصر کلمہ ہے اور 2-3 منٹ کے یہ اعمال ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے وہ اعمال جو قرآن و احادیث میں موجود ہیں ان اعمال کو ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ بازار سے گزرتے ہیں، آپ بازار سے گزرتے ہوئے چھوٹا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ یہ کلمہ پڑھیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے اس کلمے کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، اور ایک روایت میں 4 کروڑ کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو ہمیں اس قسم کے اعمال اختیار کرنے چاہیے، وہ اعمال جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے اور وہ کسی کے اپنے تجربات ہیں، تجربہ الگ چیز ہے، اور قرآن و حدیث میں حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ پر اللہ نے قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں نازل کی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، اور یہ آپ حضرات کے علم ہے کہ یہ صورتیں کیوں نازل ہوئیں؟ آپ پر سحر کیا گیا، ایک یہودی نے جادو کیا، اور اس سحر کے نتیجے میں 1 مہینہ آپ کی طبیعت خراب رہی، آپ کی طبیعت میں بوجھ تھا، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئیں اور ان صورتوں کا ورد کیا گیا تو آپ کی طبیعت بالکل ختم ہو گئی، بوجھ سے جو ہے وہ صاف ہو گئی، اور وہ جو بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور پھر آپ نے امت کو اس بات کی ترغیب دی کہ ان صورتوں کو صبح اور شام پڑھیں، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا من شر ما خلق، اے اللہ ہر وہ برائی جو پیدا کی گئی اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، جادو سے، آسیب سے، نظر سے، حسد سے، وسوسے سے، کتنے بڑے بڑے امراض ہیں، ان تمام مرضوں سے جو ہے وہ اللہ رب العزت خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ یہ صورتیں آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہیں، اور یہ صورتیں ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، اور بلکہ صبح کے وقت اور رات کے وقت 3 مرتبہ اس کا ورد کرنا چاہیے، اور اپنی اولادوں پر، اپنے بچوں پر رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے منہ سے پھونک ماریں، اور اسی طرح صبح کے وقت کریں۔ انشاءاللہ کوئی بھی مرض، کوئی بھی آسیب، کوئی بھی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا، بشرطے کہ آپ کا یقین ہو۔ یہی خالد ابن ولید تھے، لیکن یقین کیسے پختہ ہے کہ وہ زہر کی پوری شیشی پی گئے،
اور کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس زہر میں بھی اثر اللہ نے ڈالنا ہے، یہ زہر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور 1,90,000 درہم پر اس عیسائی سردار نے صلح کی کہ ہم ہر سال آپ لوگوں کو 1,90,000 درہم جو جزیہ ہے، ٹیکس ہے، وہ ادا کریں گے۔ اور حضرت خالد ابن ولید یہاں سے بغیر جنگ کے آگے روانہ ہوئے۔ انہی ایام میں حج کے ایام آ گئے اور حج کے دن آ گئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہوا حج پہ جانے کو۔ اندازہ لگائیے کہ شام میں جنگیں چل رہی ہیں اور مختلف سرحدات سے جو ہے وہ لشکروں کے حملے کرنے کا خطرہ ہے۔ آپ نے اپنا ایک غلام لیا اور رات کے وقت آپ وہاں سے بغیر کسی کو بتائے نکل پڑے، اور ایسی تیزی سے نکلے کہ اس سال اس حج کے سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خود بھی آئے ہوئے تھے، لیکن ان کو بھی علم نہ ہوا کہ خالد ابن ولید یہاں پہ موجود ہے، اور حج کا سفر مکمل کر کے 2 ہفتے میں تیزی سے رات دن سفر کر کے واپس آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، انہیں اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ایک خط بھیجا، اور اس خط میں آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ آپ کو لشکر اس طرح چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، آئندہ اس بات کا احتیاط کرنا۔ یہ تو وہ طاقت تھی جو ایران کی طاقت تھی، اور مختلف مواقع پر یہ سرحدات پہ حملے کرتی تھی، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لڑنے کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ ایک دوسری بڑی طاقت تھی جنہیں شاہ قیصر روم کی طاقت کہا جاتا ہے، شاہ قیصر روم کی طاقت، یہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں۔ ایرانی جو طاقت تھی وہ مسلمانوں کے خلاف ان کا حسد وہ سیاسی تھا، اور شاہ قیصر روم جو رومیوں کی، عیسائیوں کی، جو وہ عیسائی جو تھے وہ مذہبی عداوت کی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، اور یہی مذہبی عداوت تھی کہ آپ نے سورہ فیل میں پڑھا کہ ابرہہ جو عیسائی تھا اور روم کا رہنے والا تھا، اس ابرہہ نے بیت اللہ کو بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ آؤ اور اس بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کرو، اور وہاں پر مکہ مکرمہ جانے کے بجائے یہی کا طواف کیا کرو۔ عربوں میں اس بات کی بڑی نفرت پائی جاتی تھی، اور قیصر روم اور روم کے لوگوں کے خلاف بہت بڑی زیادہ نفرت تھی کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کا عمل کیا۔ اور اس نفرت کی انتہا دیکھیے کہ رومیوں کو بھی نفرت تھی مسلمانوں سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر کو روانہ کیا جن کا نام تھا حارث ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ جب یہ سفیر روم کے بادشاہ کے پاس گئے، ہرقل کے پاس، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا۔ ان کو طاقت کا غرور تھا، اور طاقت کا غرور اس لیے تھا کہ ایک تو ان کی طاقت زیادہ تھی، تعداد زیادہ تھی، اسباب زیادہ تھے، اور بہت بڑی ان کی طاقت تھی، لاکھوں میں ان کی افواج تھی، تو اس طاقت کا ان کو بہت زیادہ غرور تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس دور میں اس سفیر کا بدلہ لینے کے لیے، آپ کے سامنے میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ جنگ موتا اس وقت لڑی گئی، اور یہاں سے مسلمانوں کو روانہ کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے جیش اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے پیچھے بھیجا تھا۔ یہ اس سفیر کی شہادت کی وجہ سے آپ نے بھیجا تھا۔ تو یہ رومی، یہ مسلمانوں کے بڑے خلاف تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خالد ابن سعید ایک صحابی ہے، ان کو آپ نے بھیجا، اور ان سے آپ نے کہا کہ آپ پیچھے 2 لشکر اور آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، عکرمہ ابن ابی جہل، اور اس کے ساتھ ایک اور لشکر آ رہا ہے ولید ابن عقبہ اردن سے، یہ لشکر بھی آ رہا ہے، آپ نے انتظار کرنا، اور انتظار کے بعد ان پہ حملہ کرنا۔ تو خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ لشکر لے کر آگے روانہ ہوئے تو راستے میں یہ رومی، انہیں علم تھا یہ لشکر یہاں سے گزر رہا ہے، اور انہوں نے اس لشکر پر حملہ کر دیا۔ تو خالد ابن سعید کے اپنے بیٹے بھی اس میں شہید ہوئے، اور یہ واپس پیچھے کی طرف پلٹے اور مدینہ منورہ کی طرف یہ واپس آئیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر پھر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جنہوں کو آپ نے مدینہ منورہ میں زکوٰۃ کا عامل اور زکوٰۃ کا امیر مقرر کیا تھا، اور ان سے آپ نے کہا کہ اب آپ لشکر کی تیاری کریں اور روانہ ہو۔
تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو میں آپ کا ایک تیر ہوں، جہاں آپ نے اس تیر کو پھینکنا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ فلسطین کی طرف جاؤ، اور ولید ابن عقبہ سے بھی کہا کہ تم بھی وہاں اس طرف چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد ایک اور صحابی یزید ابن ابی سفیان، آپ نے ان کو بلایا اور ان کو بھی ایک لشکر آپ نے تیار کر کے دیا، اس لیے کہ سامنے بڑی طاقت تھی۔ اور آپ نے یزید ابن ابی سفیان سے کہا کہ تم بھی جو ہے وہ اس لشکر کو لے کر ان دونوں کے پیچھے جاؤ، اور ایک جگہ مل کر لڑنا، الگ الگ مت لڑنا۔ اور یزید ابن سفیان سے آپ نے نصیحتیں کی، جب ان کو روانہ فرما رہے تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو جب بھی کہیں جاؤ تو کمزوروں پر ظلم مت کرنا، اور اسی طرح اپنے راز کسی کو مت بتانا، اور اسی طرح اللہ کے احکام کی پیروی کرنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اور اس قسم کے آپ نے جو ہے وہ انہیں نصیحتیں کی، اور نصیحتیں کرنے کے بعد یہ حضرات روانہ ہوئے۔ جب یہ حضرات پہنچے تو حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین سے فرمایا کہ یہ جو آپ نے لشکر بھیجے ہیں یہ بہت تھوڑے ہیں، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مشہور صحابی شرحبیل ابن حسنہ، اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات کو بھیجا، اور ان تینوں کو 7,000 آپ نے سپاہی دیے، اور ان تینوں سے کہا کہ تم تینوں بھی یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ بڑی طاقت سے لڑنا تھا۔ اور ان سے آپ نے کہا کہ جب تک تم آپس میں ایک ساتھ نہ ہو جاؤ اس وقت تک جو ہے وہ تم نے لڑنا نہیں ہے۔ یہاں ہرقل بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ مختلف قسم کے لشکر آ چکے ہیں، تو ہرقل کو اپنے مخبر کو بھیجا، اور انہیں بتایا گیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو 7,000 کا ہے وہ ہمارے قریب ہے۔ تو ہرقل نے کہا پہلے تو ان کا صفایا کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ تو اپنے 60,000 کا لشکر لے کر 7,000 کے مقابلے میں آیا، 7,000 کے مقابلے میں آیا۔ اور اس کے بعد تزارق میں ان کا ایک بیٹا تھا، ہرقل کا ایک بھائی تھا، اور اس کو بھی انہوں نے لیا، اور وہ 90,000 کا لشکر لے کر عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پہ آیا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں 60,000 کا لشکر آیا۔ ادھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جلدی سے جاؤ اور اس لشکر کے ساتھ مل جاؤ، مسلمان بڑے سخت اور پریشانی میں ہیں۔ یہاں سے خالد ابن ولید شام سے نکلے، عراق سے نکلے، اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ نکلنے لگے تو انہوں نے اپنے لشکر کو جمع کیا، 9,000 کا لشکر تھا، اور لشکر سے کہنے لگے کہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو عام معروف راستہ ہے، اس راستے سے ہم جائیں گے تو رومی کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے اور وہ ہم پہ حملہ کریں گے، اور ہمیں خلیفۃ المسلمین نے حکم دیا کہ جب تک آپس میں ایک ساتھ نہ ملو حملہ نہیں کرنا، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں، 7,000 8,000 ساتھ ملیں گے تو ایک طاقت بنے گی، تو لہٰذا ایک راستہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا راستہ وہ ہے جو ایک صحرائی راستہ ہے، جس میں صحرا ہی صحرا ہے، پانی بالکل نہیں ہے، تو ہم اس راستے کو اختیار کریں گے جو صحرا والا راستہ ہے، ہم تکلیفوں کو برداشت کریں گے لیکن اس معروف راستے سے نہیں جائیں گے۔ تو ابو رافع عمیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت وہ بڑا سخت راستہ ہے، میں اس راستے سے گیا ہوں اور میں نے بچپن میں وہ راستہ دیکھا ہے، انتہائی سخت اور دشوار راستہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور آپ نے سب سے کہا اپنے جانوروں کو خوب پانی پلاؤ اور خود بھی خوب سیراب ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ جو صحرا والا راستہ ہے اس میں 5-6 دن لگ سکتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ کتنی اسلام کے لیے نظرات نے مشقتیں برداشت کی۔ تو انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اور پلانے کے بعد جب یہ سفر شروع ہوا تو 4 دن جب گزرے تو 4تھے دن سب کی حالت غیر ہو گئی، سب کی حالت، ظاہر پانی موجود نہیں ہے، اور سب کی حالت جب غیر ہو گئی تو کچھ پیاس سے جو ہے وہ تڑپنے لگے۔ تو جو اونٹ تھے، جو بڑے جانور تھے، تو اونٹوں کو ذبح کیا گیا، اور آپ کے علم ہے کہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس میں پانی اسٹاک ہوتا ہے، پانی اسٹاک ہوتا ہے، اور اونٹ 40 دن تک پانی نہ پیے تو اونٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اونٹ ایک دفعہ میں اتنا پانی پی لیتا ہے۔ تو اس کی کوہانوں کو جو ہے وہ کاٹا گیا ذبح کرنے کے بعد،
اور ان کوہانوں کے اندر جو پانی تھا وہ پانی نکال کر جو ہے وہ پھر لشکر کو پلایا گیا۔ اندازہ لگاؤ کتنی اسلام کے لیے مشقتیں تھیں۔ اتنے میں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج یا تو ہم بچیں گے یا وہ بچیں گے، رومیوں کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا ہم بچیں گے، آپ ہمت مت ہارو۔ حضرت ابو رافع نے فرمایا کہ یہاں اس جگہ پر اس مقام پر کوئی ایسا درخت ہے، اس درخت کو ڈھونڈو، اور وہ درخت ایسا ہے کہ جب انسان بیٹھتا ہے اس طرح جھکا ہوا درخت ہے۔ لوگوں نے ڈھونڈا تو نہیں تھا، ایک اتنے میں ایک صحابی کو نظر آیا کہ وہ وہاں پر ایک ہی درخت ہے۔ انہوں نے کہا اس درخت کو جو ہے وہ کھودنا شروع کرو۔ جب کھودنا شروع کیا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلنا شروع ہوا۔ تو خالد ابن ولید نے صحابی سے کہا تمہیں کیسے پتہ یہاں پانی تھا؟ وہ کہنے لگے میں اپنے والد کے ساتھ یہاں سے گیا ہوا تھا اور بچپن میں نے یہاں پہ چشمہ دیکھا تھا، اس لیے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہاں پانی موجود ہے۔ اور وہاں پر پھر مسلمانوں نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا، اور سیراب کرنے کے بعد یہ حضرات آگے نکل پڑے۔ اور جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسلمان یہاں شکست اس لیے کھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی قلعہ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں مسلمان جو ہے وہ اپنے محفوظ پناہ گاہ قائم کر سکے۔ تو آپ کا گزر پہلے بصرہ کے علاقے سے ہوا، آج بصرہ جو ہے وہ ترکی کا علاقہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو ترکی کا اکثر حصہ ہے یہ اس زمانے میں شام تھا، ترکی ہو گیا، اردن ہو گیا، لبنان ہو گیا، فلسطین ہو گیا، یہ پورا کا پورا شام کا ٹکڑا ہے، یہ اس زمانے میں شام ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے بصرہ کے علاقے میں ان لوگوں سے بات کی کہ یا تو جنگ کرو یا پھر جو ہے وہ صلح۔ انہوں نے کہا ہم ٹیکس ادا کریں گے۔ خالد ابن ولید کا وہ نام سنتے تھے، آپ کی شہرت پھیل چکی تھی، وہ کہتے تھے ہم ٹیکس ادا کریں گے۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ٹیکس لیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مقابلے میں 90,000 کا یہ لشکر مقابل تھا، ہرقل کا یہ لشکر 90,000 کا جو سامنے تھا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک پہنچ گئے۔ یہاں سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی وہ بھی پہنچ گئے۔ اب ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ کس کو سپہ سالار بنایا جائے۔ ظاہر ہے بڑے بڑے صحابہ، ایک طرف ابو عبیدہ ہیں، ایک طرف حضرت معاویہ ہے، ایک طرف جو ہے وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، ایک طرف حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ۔ تو سب نے آپس میں طے کیا کہ اس لشکر کا سردار خالد ابن ولید کو بناؤ، خالد ابن ولید کو بناؤ۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اگر مجھے سردار بنانا ہے، سپہ سالار بنانا ہے تو پھر میری بات بھی ماننی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ تو یہ وہ موقع تھا جس موقع پر حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ کل یہ مقابلے میں آئیں گے 60,000 آئیں گے، 60,000، 90,000 ہے، یہ 30,000 کو پیچھے رکھیں گے، اور 60,000 یہ مقابلے میں آئیں گے، اور میں 60 بندوں سے ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ 60 بندوں سے، 60 بندوں سے۔ پہلے 30 کا کہا تو صحابہ نے کہا یہ بہت زیادہ، 30 بندے تو یہ تکبر میں آ جائیں گے۔ کہا نہیں، میں اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ پھر کہنے لگے چلیں 30 نہیں 60 ہو جائیں، 60 ہو جائیں۔ اور جب 60 کا نام آیا تو آپ نے بلانا شروع کیا، آپ نے نام لیا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لائیں، آپ نے نام لیا سعد ابن عبادہ آگے تشریف لائیں، حضرت ابو رافع ابن عمیر رضی اللہ عنہ آگے تشریف لائیں۔ بڑے بڑے یہ 60 بڑے بڑے صحابہ ہیں، آپ نے ان 60 صحابہ کے نام لیے، یہ بڑے بڑے صحابہ آگے تشریف لائیں۔ اندازہ لگائیے کیسی ایمانی طاقت تھی کہ ایک طرف جو ہے وہ 60,000 سے زائد لوگ ہیں اور ایک طرف صرف 60 صحابہ ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ جب یہ ان کے مقابلے میں آئے تو جو سامنے ان کا بڑا تھا، سپہ سالار تھا، وہ کہنے لگا کہ وہ دور سے آتے ہوئے ان کو دیکھ کر یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یہ صلح کی نیت سے آئے ہیں، ظاہر ہے تھوڑے سے آئے تو صلح کی نیت سے آئے ہیں، اور آج میں انہیں بتاؤں گا، آج ایسی شرائط رکھوں گا، انہیں علم ہوگا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ صلح کیا ہوتی ہے۔ تو جب یہ قریب آئے انہوں نے کہا کہ آج میں اپنی شرائط رکھوں گا۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا کون سی شرائط؟ کیا تم صلح کی نیت سے نہیں آئے ہو؟ کہا ہم صلح کی نیت سے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا جاؤ اپنے اور بھی لشکر والوں کو بلاؤ ورنہ عرب کی عورتیں طعنہ دیں گی کہ 60 کا مقابلہ جو ہے وہ 60 بندوں سے کیا، 60,000 کا مقابلہ، میں یہ طعنہ سننا برداشت نہیں کرتا، جاؤ اور اوروں کو بلا کے لاؤ۔ کہا نہیں، پہلے تم ہمارے ساتھ لڑو گے، اس کے بعد وہ پیچھے والے آئیں گے۔ اندازہ لگائیے، اور تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ان 60 نے 60,000 کا مقابلہ کیا، یا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے اور ابو سفیان سے کہہ رہے تھے خالد ابن ولید آج ہمارے سارے بڑے بڑے ساتھیوں کو شہید کروائے گا، آج ہم پریشان ہو رہے تھے، آج کیا ہوگا، آج وہ سب کو شہید کروا دے گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، اور یہاں سے وہ لشکر مدِ مقابلے اور یہ لڑنا شروع ہو گئے، اور آپس میں لڑتے لڑتے ایسی گمسان کی جنگ ہوئی، ایسی گمسان کی جنگ ہوئی کہ صبح سے لے کر یہ شام تک چلی، تو شام کو یہ صحابہ پریشان ہوئے، سارے شہید ہو چکے ہوں۔ اتنے میں یہ صحابہ کھڑے ہوئے تو دیکھا وہاں سے جو ہے وہ 5-6 شہسوار آ رہے تھے، اور وہ آتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خالد ابن ولید بھی ان میں تھے، کہنے لگے باقی کہاں ہیں ہمارے بندے؟ انہوں نے کہا یہاں تو نہیں آئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے ہمارے 55 بندے آپ نے شہید کروا دیے، ایسا لگ رہا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا شہید نہیں ہوئے ہوں گے، آؤ تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مقتولین میں تلاش کرنا شروع کیا، تو اندازہ لگاؤ کہ 5,000 اس وقت عیسائیوں کی لاشیں تھیں، اور ان 5,000 عیسائیوں کی لاشوں کے درمیان صرف 9 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور باقی جو تھے یہ باقی ان کے پیچھے بھاگے تھے، وہ آگے بھاگ رہے تھے یہ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یعنی ہزاروں کا لشکر بھاگ رہا ہے، اور یہ کوئی 40-45 صحابہ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد یہ والے بھی واپس آ گئے۔ تو اندازہ لگاؤ تاریخ نے بھی یہ منظر دیکھا کہ اتنے لوگوں نے ہزاروں کا مقابلہ کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کا ایمان اور یقین مضبوط تھا۔ آج ہمارا ایمان اور یقین مضبوط نہیں ہے۔ کہتے ہیں 3 لاکھ افغانوں کو چند ہزار طالبانوں نے شکست دی، اور وہ تاریخ 60 بندوں نے 60,000 کو شکست دی، اس لیے کہ ایمان اور قوت یہ ایک طرف ہوتا ہے تو پھر لاکھوں ایک طرف نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم مریں گے تو شہادت کا جام نوش فرمائیں گے، اور یہ موت اور یہ زندگی اس کی قیمت ان کے یہاں نہیں ہوتی۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب یہ لڑتے ہیں کہ ہم نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے آگے بڑھنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور یہ جو جسم ہے، یہ جو جان ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ ہی کے راستے میں ہم نے جو ہے وہ اسے صرف کرنا ہے۔ یہ حضرات ایسی جان کی بازی لگایا کرتے تھے۔ اتنے میں خبر آئی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال کیسے ہوا؟ آپ دسترخوان پہ کھانا نوش فرما رہے تھے، اور ایک طبیب حارث ابن کلدہ وہ بھی اس دسترخوان پہ تھے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ذرا واضح نہیں ہے، بعض علماء نے لکھا کہ کسی یہودی نے دعوت کی تھی، اور اس طبیب نے ایک نوالہ لے لیا تھا، اور اس طبیب نے خلیفۃ المسلمین سے فرمایا کہ اس کھانے میں مجھے زہر لگتا ہے، اور یہ ایسا زہر ہے جو 1 سال بعد اثر کرے گا، 1 سال تک کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا زہر اس کھانے میں ملا ہوا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کھانے کو نہ کھائیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کچھ کھا چکے تھے، اور اسی کھانے کے نتیجے میں علماء نے لکھا اگلے ہی دن ان کا انتقال ہونے لگا، تو انتقال سے پہلے بے ہوشی کے دورے ان پر طاری ہونا شروع ہو گئے، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب جو ہے وہ میرے موت کا وقت قریب ہے۔ تو آپ نے چند بڑے صحابہ کو بلایا، جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، اور ان سے آپ نے مشورہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن سے آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناؤں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ عمر بہت زیادہ سخت ہیں، اور اگر خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے عمر سے زیادہ خوبیوں والا کسی کو نہیں دیکھا، اور ان کی سختی اس وقت ہوتی تھی جب میری نرمی ہوتی تھی تو وہ سخت ہوا کرتے تھے، اور میں نے کئی مواقع پہ یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہوئے، تو مجھے اور ان لوگوں کو بسا اوقات حضرت عمر میرے پاس لائے کہ ان سے راضی ہو جائیں، میں نے ان میں نرمی دیکھی ہے۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ان میں خوبیاں بہت زیادہ ہیں لیکن ذرا سخت ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ہم میں موجودہ صحابہ میں
حضرت عمر سے زیادہ خوبیوں والا کوئی نہیں ہے اس وقت۔ پھر آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وصیت لکھو، وہ وصیت لکھنا شروع ہو گئے، اور وصیت کے یہ الفاظ آپ نے لکھے، میں ابو بکر وصیت کرتا ہوں، سب سے پہلے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر آپ پہ بیہوشی طاری ہو گئی۔ جب بیہوشی طاری ہو گئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ وصیت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں، اور انہوں نے آگے یہ جملہ لکھا عثمان نے اپنے سے کہ میں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور عمر کی خلافت کی۔ پھر دوبارہ آپ جب بیہوشی سے دوبارہ صحت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ وصیت نامہ لکھو۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے یہ لفظ بھی لکھ دیا، میں عمر کی خلافت کی۔ کہا تم نے ٹھیک لفظ لکھا، میں یہی لکھوانا چاہ رہا ہوں کہ عمر کی خلافت کی، اور اس کے بعد ان کو دعائیں دی، اور اس کے بعد تشریف لے گئے عثمان غنی، تو آپ نے عمر کو بلایا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ نے ان سے کچھ باتیں کی۔ آپ نے ان سے فرمایا دیکھو کچھ حقوق اللہ کے دن کے ہیں اور کچھ حقوق رات کے ہیں، نہ رات میں دن کے حقوق کو استعمال کرنا، نہ دن میں رات کے حقوق کو استعمال کرنا۔ رات کے حقوق الگ ہیں اور دن کے حقوق الگ ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ نوافل اس وقت تمہیں فائدہ دیں گے جب فرائض پورے ہوں گے، تب نفل عبادتیں تمہیں فائدہ دیں گی۔ اور اس کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں جہاں پر سختی کا ذکر کیا وہیں اللہ نے نرمی کا ذکر کیا، جہاں اللہ نے شدید کا لفظ استعمال کیا وہیں اللہ نے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ اور ان سے کہا کہ میں تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ رعایت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ معاملہ پیش آنا اور رعایت سے محبت کرنا۔ اور اس کے بعد ان کو یہ وصیتیں کرنے لگے تو ان کا انتقال ہوا، اور یہ جو انتقال کا دن تھا یہ 22 جمادی الثانی اور 13 ہجری، اور اندازہ لگائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر مبارک بھی 63 برس تھی۔ اور یاد رکھیے یہ مسلمانوں میں ایسے خلیفہ تھے، مسلمانوں میں ایسے اونچے درجے کے صحابی تھے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں سب لوگوں کے احسانوں کا بدلہ ادا کر چکا، صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ میں اس دنیا میں ادا نہ کر سکا۔ مجھے سب سے زیادہ جتنا فائدہ صدیق اکبر کے مال نے دیا، فرمایا اس سے زیادہ کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل بناتا تو فرمایا میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ آپ نے ابو بکر سے فرمایا دنیا میں تم میرے ساتھی ہو اور آخرت میں بھی میرے رفیق ہوں گے، اور حوض کوثر پر بھی جو ہے میرے رفیق ہوں گے۔ آپ نے ان کے بارے میں اتنے فضائل ارشاد فرمائے۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ 13 ہجری کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اندازہ لگاؤ ان 2 سالوں کے اندر انہوں نے خلافت کے کام کو کیسے سنبھالا، ان 2 سالوں کے اندر ان فتنوں کے قمع کے لیے کیسے جو ہے وہ سوچا کرتے تھے اور فکر مند ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء گئے، وہ جان صداقت وہ جان وفا گئے، فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں اداؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے
والا محمد سے ہر دم وفا کرنے والا نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے دعا کے لیے وہ اگر لب گلا دے خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل افعل منا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق إله العالمين صحابہ کی اقتداء ہمیں نصیب فرما صحابہ کرام کی زندگیوں پر ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا ہماری ماں بہنوں کو صحابیات ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا اہل بیت کی محبت ہمیں نصیب فرما صحابہ کی محبت ہمیں نصیب فرما بغض و عداوت نفرت سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبتوں سے لبریز فرما ہمارے دلوں میں صحابہ کا عشق ہمیں نصیب فرما الہ العالمین جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما ہمیں ظاہری باطنی اندرونی بیرونی تمام امراض سے ہمیں نجات عطا فرما پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما جن کے اولادیں نہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما جن کے اولاد نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا الہ العالمین جن گھروں میں رشتوں کی پریشانیاں ہیں ان گھروں میں اچھے اور نیک جوڑ انہیں نصیب فرما الہ العالمین عافیت والی زندگی نصیب فرما ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما ہمارے رزق میں ہماری اولادوں میں ہمارے ہر عمل کے اندر اپنی خاص برکتیں عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.